حبقوق پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے، اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ آج 21 اکتوبر 2024 ہے اور آج ہم کلام مقدس میں سے خوبصورت بات سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ بات ہے خدا کی ذات۔ کیا جی مضمون؟ خدا کی ذات۔ یاد رکھیں، انسان جو کہ مخلوق ہے وہ خالق کے بارے میں بول نہیں سکتی، اس کا علم محدود ہے، اس کے خیالات خدا کے خیالات نہیں ہیں، وہ خدا کے قد کے اندازہ تک پہنچنا تو چاہتا ہے، حکم ہے کہ پہنچے لیکن پہنچ نہیں پاتا۔ لیکن آج ہم اس سلسلہ کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی ذات ایک متوازن ہستی ہے، برابر، وہ کسی ایک سائڈ پر کم یا زیادہ نہیں ہوتا، وہ برابر ایک جیسا متوازن ہے۔ اگر وہ محبت کرنے والا ہے تو پھر وہ سزا اور جزا لینے والا بھی ہے، اگر وہ معاف کرنے والا ہے تو اس کے برعکس باز نہ آنے والے کو سزا بھی دینا وہ چاہتا ہے۔ وہ شفیق ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عدالت کرنے والا بھی خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ عدالت کرنے والا، انصاف کرنے والا خدا بھی ہے۔ سو خدا کو ایک ہی نگاہ میں، ایک ہی انداز میں نہیں دکھنا کہ خدا سے جو محبت کرنے والا ہے تو وہ عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، وہ کسی قسم کی ججمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا عادل اور منصف خدا ہے، وہ عدالت لگائے گا۔ جو خدا کو آپ اور میں اپنی نگاہ میں کسی ایک پوائنٹ کو رکھ کر خدا سمجھتے ہیں، لیکن خدا متوازن ہے، وہ پوری دنیا کے لیے متوازن ہے، وہ اپنے کہے پر قائم رہنے والا خدا ہے، وہ اپنے وعدوں پر قائم رہنے والا خدا ہے، وہ اپنے کہے پر پوری کائنات کو ہرا دینے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں پر ترس کھانے والا خدا ہے، وہ اپنے لوگوں پر راہ کرنے والا خدا ہے۔ سو گیٹ ریڈی، آج سے ہم خدا کی کو کروڑوں اربوں صفات میں سے چند کے بارے میں محدود سی بات کریں گے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارا خدا لامحدود ہے، ہاں محدود ہے، ہمارا کام بھی محدود ہے، ہماری نگاہ بھی محدود ہے، ہمارے خیال بھی محدود ہے، لیکن خدا لامحدود ہے۔ لیکن پھر بھی ہم خدا کے بارے میں چند چیزیں اس لیے جانیں گے کہ ہمیں خدا کے بارے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو حوالہ آپ کے ساتھ آ گیا ہے اس میں خدا پاکیزگی کا خدا ہے۔ خدا کیا جی؟ پاکیزگی
پاکی کا خدا ہے. اس کی آنکھیں اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ خدا ہے. اس کی پاکیزگی کا معیار ہے, اس کی پاکیزگی کا ایک لیول ہے. انسان کی نگاہ میں پاکیزگی شرط کا کپڑے پہننا ہے, اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک صاف ستھرا رکھنا پاکیزگی ہے. شاید بہنوں کے لیے گھر کو صاف کرنا اور نیٹ اینڈ کلین رکھنا پاکیزگی ہے. لیکن خدا کس معیار پر پاکیزگی کو تولتا ہے؟ وہ خود پاک ہے. پہلے نمبر پہ وہ پاک ہے. God is holy. تو وہ ہمیں بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے. میں آج کے حوالے کو دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا. اور اس کی ہمیں ایک بہت بڑی مثال یسوع مسیح کے صلیب پر ان چند گھنٹوں کی نظر آتی ہے. یسوع مسیح صلیب پر ہم سب بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر قربان ہو گئے. اور یسوع مسیح نے ان کی 7 کلمات میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ اے خدا, اے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور یسوع مسیح نے پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. خدا نے اپنا منہ اپنے بیٹے سے دور کر دیا, اور بیٹے کو باپ کی جدائی محسوس ہوتی ہے. کہتا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایکچولی خدا نے بیٹے کو نہیں چھوڑا تھا, خدا نے گناہ کو دیکھ کر اپنا منہ موڑ لینا تھا. ہم بھی اس کے بچے ہیں, اور وہ ہم پر بھی نگاہ کرتا ہے, ہم سے بھی پیار کرتا ہے. لیکن پاکیزگی کا معیار وہی ہے جو اس کے اپنے اندر ہے. وہ بدی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اس لیے کیئرفل نہ کریں. آپ کے ذہن کا برا خیال بھی بدی ہے. آپ کے آنکھ کی دیکھی ہوئی بری چیز بھی بدی ہے. آپ کے کان کا سنا ہوا برا منصوبہ اور دوسرے کی غیبت اور دوسرے کے بارے میں بنائی گئی منصوبہ, یہ سب بدی ہے. ہم نے بدی حرام اور حلال میں رکھ دیے. اگر حرام کھا لیا تو وہ بدی ہے, حلال کھایا تو شاید وہ بدی نہیں ہے. صرف ایک معیار پر نہ لے. سننا, بولنا, کہنا, دیکھنا, یہ سب جو ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتے, یہ بدی کہلاتا ہے. اور بدی خدا کی نگاہ میں پاکیزگی ہے. ہلیلویا. وہ پاکیزگی کو صرف دیکھتا ہے, وہ صرف پاک چیزوں پر نگاہ کرتا ہے. جب وہ بدی پر نگاہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیتا ہے. عزیزو, بڑے ہو جائے. اب دیکھیے ذرا یسایہ 30 باب 6 باب اس کی 30 آیت دیکھیے ذرا. یسایہ 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے, جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی, میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھ دیکھا, اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے, جن میں سے ایک کے 6 بازو تھے, اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا, اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا. اور ایک نے
दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है। इसका मतलब है सराफीम आपस में बात भी करते हैं तो यही करते हैं, कदूस यानी कि पाक 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 रब्बुल अफ़वाज पाक है। आपस में वो बात भी और कोई दूसरी नहीं करते। और जब ईमानदार आसमान पर अपने खुदा के हुजूर जाएंगे वो भी यही कहेंगे, कदूस कदूस कदूस, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज कदूस है। और हम उसकी हम्द करते हुए सिर्फ यही गाते चले जाएंगे, क्योंकि सराफीम भी यही गाते हैं, यही बोलते हैं, यही सोचते हैं। खुदा चाहता है कि मेरे लोग जमीन पर रहते हुए, चैलेंजेस के अंदर रहते हुए, मुश्किलात में रहते हुए मुझे कदूस कहे और खुद भी उसी प्यार में आकर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारे। पाक जिंदगी हम कहते नहीं हो सकता है। अगर खुदा कहता है तो फिर हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसलिए उसके कलाम को सुने, उसके कलाम पर अमल करें, उसके कलाम पर ध्यान दें, क्योंकि उसका कलाम हमारी सोचों को पाक करता है, फिर हमारे देखने के अंदाज को पाक करता है, फिर वो हमारे अंदर उतर जाता है, हमारे दिल सोचने ख्यालों की फैक्ट्री दिल को पाक कर देता है, और फिर वो पाकीज़गी सर से लेकर पांव तक हमारे अंदर आ जाती है। फिर हमारे बोलने में भी पाकीज़गी होती है, फिर हमारे देखने में भी पाकीज़गी होती है, फिर हमारे सुनने में भी पाकीज़गी होती है, और हमारे ख्यालात खुदा के मुताबिक पाक हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा पाक है, उसकी मर्जी यही है कि हम भी पाक बने। आइए नए नामे में आए, पहला पतरस निकालिए, पहला पतरस पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं है। पहला पतरस पहला बाब उसकी 15वीं आयत से, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। हमारा बुलाने वाला पाक है, पाक बनो। तुम्हारा भेजने वाला पाक है, पाक बनो। तुम्हारा पैदा करने वाला पाक है, पाक बनो। क्योंकि उसकी मर्जी हमारे पाक चाल चलन में है, हमारी पाकीज़गी में है, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। हाँ जी, वैसे बनना है जैसा हमारा खुदा है, हमारा भेजने वाला, हमारा पैदा करने वाला, हमारा तख्लीक करने वाला जैसे पाक है वैसे पाक बनना है। पाकीज़गी उस मेयार और उस लेवल की, पाकीज़गी खुदा के कलाम के मुताबिक। अपनी पाकीज़गियों को छोड़ दे। रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख लिया, क्या बात है? पाक हो गए। दुआ कर ली, की हो गए? पाक हो गए। ये गारंटी नहीं है। हाँ, जब हम फॉलोअर खुदावंद यीशु के हैं और उसके पीछे चलते हैं, उसके कदमों पर चलते हैं, उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं, तब हम पाक होते हैं। तब पाकीज़गी आती है, तब हम खुदा के कहे के मुताबिक जैसे वो चाहता है पाक बने, पाक बनते हैं। समझो, इफ्तियों के नाम खात में आइए जरा। इफ्तियों दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत। शाबाश, जल्दी जल्दी करेंगे, चलने वाले हैं। इफ्तियों दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में
مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک آ گئے ہو. پہلے دور تھے. یہ دوری کی وجہ کیا تھی؟ خدا سے دوری کی وجہ کیا تھی؟ خدا سے دوری کی وجہ گناہ تھا، ناپاکی تھی، خدا کے کلام کی نافرمانی تھی، اس کے حکموں کی نافرمانی تھی. ہم خدا سے دور تھے. لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تو یسوع مسیح میں اور آپ جب یسوع مسیح کے لہو سے دھل گئے تو خدا ہم پر نگاہ ویسے ہی کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا. پہلے اسے ہمارے گناہ نظر آتے تھے، وہ ہم سے منہ موڑ لیتا تھا. جب ہم نے یسوع مسیح کو پہن لیا، جب ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا، جب ہم نے یسوع مسیح کے لہو کو اپنے اوپر لے لیا تو میرے عزیزوں، تب جب خدا نے آپ کو دیکھا تو اسے آپ کے گناہ نظر نہیں آئے، بلکہ اسے اپنے بیٹے کا لہو نظر آیا. وہ اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے اور ہماری پاکیزگی کو جانچ لیتا ہے. یسوع کا لہو پاک ہے. جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یسوع کا رنگ آ جاتا ہے، لہو کا رنگ آ جاتا ہے، اور پھر باپ ہمیں دیکھتا ہے تو پھر نہ ہم نظر آتے ہیں نہ اسے ہمارے گناہ نظر آتے ہیں. اسے تو اپنے بیٹے کا بلڈ نظر آتا ہے، اسے تو اپنے بیٹے کی پاک قربانی نظر آتی ہے، اسے تو اپنے بیٹے کی صلیبی موت نظر آتی ہے، وہ کفارہ نظر آتا ہے جو اس نے ہماری خاطر دیا، اسے وہ نجات نظر آتی ہے جو اس نے ہمارے لیے تیار کر دی. اور ہمیں باپ کے نزدیک کر. پہلے دور تھے گناہوں کی وجہ سے، کمیوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے، ناپاکیوں کی وجہ سے. یسوع کے بلڈ میں ہمیں خدا کے نزدیک جانے کا موقع مل گیا، پاک ہونے کا موقع مل گیا. سو پاکیزگی کو اس کے معیار کے مطابق رکھیے، کیونکہ خدا، میں پہلے بھی یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، خدا کو گناہ سے نفرت ہے. ہاں جی، خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے محبت ہے. یاد رکھیے، گناہ سے وہ نفرت کرتا ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرتا. آپ آج کل ساری ماڈرن مائیں کن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 3 ماہ کے، 4 ماہ کے، 5 ماہ کے، جی 6 ماہ کے پیمپر لانے والے کتنے پیمپر لگاتے ہیں؟ اصلی نہیں لاتے، ویسے کچھ نہ ویسے اڈے بڑے ہو گئے. ہاں، تو جب بچہ پیمپر گندا کرتا ہے تو کیا کرتے آپ؟ بچہ چھوڑ دیتے ہو، پیمپر چھوڑ دیتے ہو، پیمپر کو لا کے کی کرتے ہیں، کیونکہ کیا ہے؟ گندگی ہے. کیا ہے؟ گندگی ہے، بدبو ہے. کسی نے پیمپر لایا، بچے نے بھی گڑبڑ کر دیتی کہ بچہ چھوڑ دیتے ہو؟ کیا پھینکتے ہو؟ کیا پھینکتے ہو؟ پیمپر پھینکتے، گندگی پھینکتے ہو. اور بچے کو دوبارہ سے نہلات لا کے، پاؤڈر چھوٹا لا کے، پھر وہی محبتیں، وہی پیار. ہمارا خدا کتنا مہربان ہے، وہ بھی ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں ہم سے دور کرتا ہے، ہمیں دور نہیں کرتا، ہمیں پیار کرتا ہے اور ہمیں گلے سے لگا لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کیونکہ جب گناہ، غلطیاں، خطائیں ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ہم خدا کے معیار کے مطابق پاک ہو جاتے ہیں اور محبت واپس اسی معیار میں آ جاتی ہے. کیونکہ خدا کو بدی سے نفرت ہے، خدا کو بد سے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت ہے، گندگی سے نفرت ہے. خدا مجھے اور آپ کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. سو عزیزو، اپنے آپ کو دوبارہ سے ری بلڈ کیجیے، اپنے آپ کو دوبارہ سے بحال کیجیے، اپنے خداوند کے سامنے لائیے. اور ایک برکت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. توبہ کا دروازہ،
अभी खुदा है, बोले हालेलुया। वो धोने के लिए तैयार है, वो पाक करने के लिए तैयार है, वो बहाल करने के लिए तैयार है। आपका इकरार, आपका उसके सामने आना आपको पाक कर देगा। बस सिर्फ इकरार करना, मान लेना और झुक जाना आपको खुदा के करीब कर देगा। क्योंकि जो ही आप झुकेंगे, इकरार करेंगे, रजू लाएंगे, वो पाकीज़गी का अमल करते हुए आपको, आपकी गंदगी दूर कर देगा और आपको पाक करके आपको दोबारा से बहाल कर देगा। सो खुदा पाक है, इसलिए वो अपने लोगों को भी पाक देखना चाहता है। उसकी ज़ात की पहली खसूसियत हमने देखी कि वो पाक है और वो अपने लोगों पर भी उसी पाकीज़गी का म्यार देखना चाहता है। सो आइए खुदावंद के सामने अपने दिल को दे लें और अपनी कमियों, कमजोरियों, गंदगियों का इकरार करें और माफी मांगे। वो दोबारा से बहाल करने के लिए तैयार है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदावंद के कदमों में चलें। हालेलुया।